اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر تاج محمد ہے اور میں چیسٹ فزیشین ہوں۔ السلام علیکم۔ ہم بڑوں میں کھانسی کے وجوہات اور کھانسی کے شربت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سردی کا موسم جیسے شروع ہوتا ہے تو تنفس کی بیماریاں، چیسٹ انفیکشن بہت زیادہ ہوتے ہیں، خاص کر نومبر، دسمبر، جنوری میں، کیونکہ ٹمپریچر زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور چھوٹے بچوں کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے اور بڑوں کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے، تو یہ بہت آسانی سے بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کھانسی کی جو زیادہ بنیادی وجہ ہے وہ ہے وائرل انفیکشن۔ اس میں کھانسی معلوم کرنے میں سب سے بڑی جو اہم سٹیپ ہے وہ ہے کہ کھانسی کی وجوہات کیا ہیں۔ یہ سمپل وائرل انفیکشن ہوتا ہے اور سینے کے جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے جس میں ناک، گلا اور ٹھیکے شامل ہیں، اس میں انفیکشن سے بھی کھانسی شروع ہوتی ہے اور پھر نیچے پھیپھڑوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں جس میں کرونک برونکائٹس ہوتا ہے، امفائزیما ہوتا ہے، دمہ ہوتا ہے، برونکائٹس ہوتا ہے، ٹی بی ہوتی ہے، نمونیا ہوتا ہے، لنگ کینسر ہوتا ہے، ان کی بھی علامت کھانسی جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات ضروری ہے کہ بہت سی سینے کی بیماریاں ایسی ہیں جن کی سب سے پہلے علامت جو ہے وہ کھانسی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ہم لوگ کھانسی کا شربت استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل جو ہیں یا چیسٹ فزیشین جو ہے یا فیملی فزیشین ہے اس سے ہم اپنا چیک اپ کروائیں اور چیک اپ کے بعد وہ کھانسی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ معلوم کرے کہ اس کھانسی کی وجہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر جو لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں ان لوگوں کا گلا خراب ہوتا ہے، چیسٹ خراب ہوتا ہے اور سردی کے موسم میں جو ان کو کھانسی کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ فرض کہ اگر ایسے لوگوں کو کھانسی شروع ہو جائے اور بہت تکلیف دہ ہو تو ایسے لوگوں کو ڈاکٹر کو چاہیے، ہیلتھ پروفیشنل کو چاہیے یا مریض کو از خود یہ ہونا چاہیے کہ وہ تمباکو نوشی سے پرہیز کرے۔ جیسے وہ تمباکو نوشی سے ترک کرے گا تو آہستہ آہستہ اس کی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ تو مطلب میرا یہ ہے کہ کھانسی کے وجوہات کو سب سے پہلے جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم اس کے کاز کو معلوم کریں، اس کے کاز کو ٹریٹ کریں اور تو کھانسی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی بعض اوقات ہم لوگ جو ہیں اپنے طور پر کھانسی کے شربت استعمال کرتے ہیں۔ بڑوں کے لیے بھی کھانسی کے شربت بنائے جاتے ہیں جن کے انگریڈینٹ مختلف ہوتے ہیں۔ بڑوں کے لیے جو کھانسی کے شربت استعمال کیے جاتے ہیں ان کے دو اقسام ہیں۔ ایک وہ کھانسی کے شربت ہے جن کو ہم کہتے ہیں کف سپریسنٹ، یعنی وہ کھانسی کے شربت ہیں جس سے کھانسی رک جاتی ہے، وہ کھانسی کو دبا دیتی ہیں۔ تو اس میں جو سب سے اہم انگریڈینٹ ہے ڈیکسٹرومیتھورفین ہے جو کہ اس میں ڈالا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ شربت شروع کرتے ہیں ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ 1 چمچ یا 2 چمچ دن میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یہ شروع کریں تو اس کا کھانسی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے جو گلے کی خراش ہوتی ہے اور کھانسی کا جو دورہ پڑتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جو کھانسی کے شربت کی قسم ہے اس کو کف ایکسپیکٹورنٹ کہتے ہیں۔ کف ایکسپیکٹورنٹ وہ کھانسی کے شربت ہے جو کہ سینے سے بلغم کو نکالتے ہیں۔ ایسے کھانسی کے جو شربت ہوتے ہیں وہ سانس کی نلیوں کو کھول دیتے ہیں۔ سانس کی نلیوں میں جو بلغم ہوتا ہے، جو میوکس ہوتا ہے، اس کے نکالنے میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اس کے کف سیرپ کا جو اہم جز ہے، اہم انگریڈینٹ ہے گوفیناسن ہے جو کہ اس کھانسی کے شربت میں ملایا جاتا ہے اور یہ کف ایکسپیکٹوریشن ہوتی ہے، اس سے سانس کھل جاتا ہے، بلغم آسانی کے ساتھ باہر آتا ہے اور مریض کو کافی ریلیف محسوس کرتا ہے۔ کیونکہ کھانسی کے ساتھ سینے میں بھی درد ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ شربت استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کے سینے کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر خشک کھانسی ہے تو ہم
ایسے مریضوں کو کف سپریسنٹ دیتے ہیں، لیکن ایسے مریض جن کا سینہ کنجسٹڈ ہوتا ہے، ان کے سینے میں بلغم ہوتا ہے اور ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ میں کھانسی کرتا ہوں لیکن سینہ میرا جکڑا رہتا ہے، بلغم آسانی سے نہیں نکلتا اور میں سینے میں ایک ٹائٹنس محسوس کرتا ہوں، تو ایسے مریضوں کو ہم کف ایکسپیکٹورنٹ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ مریضوں کو پرہیز بھی کرنا چاہیے، وہ چیزیں نہیں لینی چاہیے، مثال کے طور پر کولڈ ڈرنک وغیرہ ہو گیا، ٹھنڈا پانی ہو گیا موسم کے لحاظ سے، جس سے اس کے گلے کی خراش میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی کھانسی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایسے مریضوں کو سٹیم انہیلیشن لینی چاہیے، تو اس کے لیے کٹورے میں پانی لے لیں یا سٹیمر بازار میں ملتے ہیں، سٹیمر میں آپ پانی ڈال دیں اور اس کو سوئچ لگا کر جو جیسے ہی وہ بھاپ نکلے گا تو تولیہ سر پہ رکھ کر کے اس بھاپ میں 10 منٹ تک 15 منٹ تک اس میں سانس لیں۔ وہ سٹیم ہوتا ہے وہ سانس کی نلیوں میں چلے جاتا ہے اور اس کے سینے میں جو کنجیشن ہوتی ہے، جو میوکس جمع ہوتا ہے، جو بلغم پھنسا ہوتا ہے، نکلنے میں آسانی محسوس کرتا ہے۔ یہی نہیں، وہ لوگ جو کہ سگریٹ پیتے ہیں لیکن وہ اپنے گھر میں کمرے کے اندر جو ہے وہ اسموکنگ کرتے ہیں، تو کمرے میں ان کے ساتھ ان کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ بھی یہ تمباکو کا دھواں جو ہوتا ہے وہ انہیل کرتے رہتے ہیں، اس کو ہم پیسیو اسموکنگ کہتے ہیں، تو وہ بھی ایکولی متاثر ہوتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ اگر اسموکنگ انہوں نے کرنی ہو تو وہ بند کمرے سے باہر جا کر کریں، تو یہ ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو اسپرنگ سیزن ہوتا ہے اور گندم کا سیزن ہوتا ہے، تو جو ٹریکٹر وغیرہ چلتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں گندم کے ٹریکٹر کا جو وہ موسم ہوتا ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس موسم میں سانس کی بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو ڈسٹ اڑتا ہے تو وہ ڈسٹ جو لوگ ٹریکٹر کے ساتھ جو اس کام میں مصروف ہوتے ہیں وہ انہیل کرتے ہیں اور اس ڈسٹ کے انہیلیشن سے ان کے گلے میں اور سینے میں جو ہے انفیکشن ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسے سیزن میں اور ایسے کام میں جو ہے اپنے منہ کو چہرے کو ڈام کر رکھیں تاکہ ڈسٹ جو ہے وہ ان کے سینے میں اندر نہ چلا جائے۔ باقی ایسا بھی ممکن ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے ماحول میں کام کرتے ہیں جہاں پہ آلودگی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ پولوشن کی وجہ سے جو ڈسٹ ہوتا ہے وہ اپنے سینے میں انہیل کرتے ہیں اور اس میں مختلف قسم کے وائرسز ہوتے ہیں، بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ ناک اور گلے سے ہوتے ہوئے سینے میں پہنچتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کو سینے کی بیماری کا ابتدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی کبھی ڈسٹ کا ماحول ہو، جہاں دھواں ہو، جہاں سگریٹ کا اسموک ہو، جہاں پہ آلودگی ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں، یا ماسک لیا کریں یا مفلر لیا کریں۔ تو ایسے چیزوں کو ہم اگر آپ توجہ دیں تو ہم کھانسی کو بہت آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔